الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 21 اگست 2022 کو سنڈے کے دن بمطابق 22 محرم الحرام 1444 ہجری میں انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 56 منعقد ہوگا۔ آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں اسی ویک کے، میں ان کو ڈسکس کر لوں۔ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ایشو جو ہے وہ سلمان رشدی کا ہے۔ میرے جو سلمان رشدی کے ویوز ہیں وہ برقع کے داد کے انٹرویو کے اندر میں نے دیے ہوئے ہیں۔ واحد پاکستان کا لیڈر، باقی تو ہمارے لیڈرز اس کے ساتھ اس کے خلاف بات نہیں کرتے تھے کیونکہ مدر کو اس کی بڑی سپورٹ تھی۔ تو میرے بڑے کلیئر ویوز ہیں اس سے، اور اس انٹرویو میں بھی میں نے کہا کہ اس نے 1.5 ارب مسلمانوں کی اس سے توہین کی۔ میں نے بڑا واضح، اور میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو میں جو بات کر رہا تھا وہ اسپیسیفکلی کر رہا ہوں۔ بہرحال عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ اس وقت کافی پریشان ہیں، اور ان کے مخالفین کو ایک بڑا نادر موقع مل گیا ہے ان کے ایک بیان کی وجہ سے، جو کچھ دن پہلے ہی گارڈین اخبار کے اندر چھپا، اور اس کی کلیریفیکیشن بھی کل دے دی عمران خان صاحب نے کہ میں نے قطعاً سلمان رشدی کو سپورٹ نہیں کیا تھا، میں تو ایک پورے مقدمے کو بیان کر رہا تھا، اور اس میں وہ اسپیسیفکلی جو سیالکوٹ انسیڈنٹ ہوا تھا پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکن کو کتنے برے انداز سے قتل کیا گیا، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی، خصوصاً پاکستان کی تو بدنامی ہوئی۔ اس وقت چونکہ پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں میں تو پوری دنیا سے جو حکمران ہیں مختلف ملکوں کے، ان کی فون کالز ریسیو کر رہا تھا کہ یہ آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے تھے کہ اسلام میں سزائیں ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے ماورائے عدالت نہیں دی جا سکتی، کیس بنا کے ایک پورا طریقہ ہے جس کے تحت سزا دی جائے، اور ظاہر ہے کہ اس کو وہ اس ایکٹیویٹی کے ساتھ بھی جوڑ رہے تھے جو کچھ 12 اگست 2022 کو نیو یارک کے اندر سلمان رشدی بلون جب ایک سٹیج کے اوپر آیا تو اس کے اوپر حملہ کیا گیا، تو وہ اس حملے کو بھی کنڈیم کر رہے تھے، اور میرا خیال ہے کوئی اس کو کنڈیم کرنے میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ یہ کنڈیم کرنا یہ کب سے ہو گیا کہ وہ اس کتاب کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس سے آپ یہ کیسے رزلٹ نکال دیں گے کہ یہ گستاخوں کا سپورٹر بنا ہوا ہے صرف اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر؟ اللہ کو آپ نے جان نہیں دینی، اللہ سے ڈر جائیں۔ اس قسم کے جھوٹے الزامات اس شخص کے اوپر جس نے UNO کے اندر بہترین تقریر کی، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، اس شخص کے اوپر جس نے اسلامو فوبیا کے خلاف پوری دنیا کے اندر اتنی طاقتور آواز اٹھائی کہ کبھی کسی مسلمان حکمران نے نہیں اٹھائی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 15 مارچ ہر سال جو ہے اسلامو فوبیا کے حوالے سے ایک دن قرار دے دیا گیا۔ اس شخص کے اوپر جس نے 8 سے 10 سال پہلے انڈیا میں ایک کانفرنس میں شریک ہونے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ وہاں پہ سلمان رشدی آیا ہوا ہے اور وہ گستاخ رسول ہے، میں ایسے فورم سے خطاب نہیں کروں گا۔ اب اس شخص کو بھی اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ ان جاہل مولویوں سے لینا پڑے گا، ان جاہل پولیٹیشین سے لینا پڑے گا، ان جاہل ان پٹھوں سے لینا پڑے گا جو چند اداروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ شرم کریں، آپ پہ بھی کل کو برا وقت آ سکتا ہے۔ اور یہ جملے اس شخص کے ہیں جو سب سے بڑا کرٹک ہے عمران خان صاحب کا، ان کے بیانیے کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن جو وہ ریڈ لائن اداروں کے حوالے سے کراس کرتے ہیں اسے ہمیشہ کنڈیم کرتا ہے۔ بلکہ ان کا جو اب بیانیہ ہے، ہمارا تو اس وقت بیانیہ تھا جب وہ خود اداروں کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اس وقت بھی کہتا تھا آپ اعلی کار نہ بنے، کل کو یہ آپ کے گھاٹے فٹ ہوں گے۔ تو اگر ایسا شخص یہ بات کر رہا ہے تو خدا کے لیے اللہ سے ڈرے، ایسے مسلمان کے اوپر، ایسے مسلمانوں کے لیڈر کے اوپر آپ اس طریقے سے الزامات لگا کے ان کی لائف کو ونریبل کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں جی سلمان رشدی کا یار بن گیا۔
یہ تو جو لوگ یورپ اور امریکہ میں رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ آپ لوگوں کے جو جذباتی نعرے ہیں یہ کیا گل کھلاتے ہیں. آپ تو صرف ان کے ریمیٹنس کے اوپر ملک چلا رہے ہیں نا, اور یہاں بیٹھ کے آپ لوگ چکن کڑھائیاں کھا رہے ہیں ان کے ڈالرز اور پاؤنڈز کے اوپر. ان کو سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے جو کچھ آپ جذباتی کام یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کانٹیکسٹ پہ عمران خان صاحب نے جو کچھ بات کی, وہاں کے رہنے والے ہر پاکستانی, ہر مسلمان کا یہی نظریہ ہوگا کہ یار اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں فساد فی الارض کی سزا قتل ہے. سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 33 میں. لیکن یہ جوڈیشری کے تھرو ہوگا. اگر ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو پھر تو آپ کو پتا ہے یہاں تو مسلمانوں میں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گستاخ رسول سمجھتا ہے. تو پھر کیا اس کا رزلٹ نکلے گا اگر ہر کوئی یہ خود ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دے گا؟ تو یہ جوڈیشری کا کام ہے. اور اگر آپ یہ پلی لیں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ اس ملعون کو سپورٹ کر رہا ہے تو میرے بھائی ٹھیک ہے, پھر آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں, سپر پاور بنے. دیکھیں امریکہ کو اگر کوئی بندہ مطلوب ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو, وہ اسے حاصل کر لیتے ہیں نا کہ یہ مجرم ہے ہمارا. کاش آج ہم بھی اتنے مضبوط ہوتے تو ہم امریکہ اور یورپ سے ڈیمانڈ کرتے کہ اس خبیث کو ہمارے حوالے کریں, ہم کورٹ میں کیس چلائیں گے اس کے خلاف جو اس نے فساد فی الارض مچایا ہوا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے اسلام کو یا مسلمانوں کو نقصان ضرور ہوتا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ایک منفی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ایندھن ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی. آپ کو پتا ہے کہ میں کتنا سخت کرٹک ہوں ان کا, اچھی باتوں میں سپورٹ بھی کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ یہ کوئی بات نہیں تھی کہ آپ ان کے خلاف ٹرینڈ چلانے شروع کر دیں اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر, صرف اس وجہ سے کہ اس وقت آپ کو کوئی مذہبی کارڈ چاہیے کہ آپ ایک پاپولر لیڈر کو اس طریقے سے عوام کے ہتھے چڑھا دیں کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیں. اس حوالے سے ہمارا تو بالکل کلیئر کٹ سٹانس ہے. باقی